الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المزمل کے نیکسٹ پورشن میں چلیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی کلاس تک ہم نے اس کی تقریباً 15 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ فردر موو آن کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھاؤ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی ورتل القرآن ترتیلا، کہ ہم مرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن اپنا ضرور صحیح کرنے کی نیت ضرور کریں، بغیر ریگارڈلیس یہ سوچے ہوئے کہ میری عمر بڑی ہو گئی، میں بڑا ہو گیا، کم سے کم یہ جرنی شروع ضرور کریں، اپنا قرآن صحیح کریں اور جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسے قرآن پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ گیٹ اپ، you have a big responsibility is coming to you, so get up. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا، یہ کون سے وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ تہجد کی۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو کرنے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رات کو اٹھنا، تہجد میں پڑھنا، یہ آسان نماز نہیں ہے۔ پہلے یہ نماز فرض ہوا کرتی تھی۔ پہلے کب پہلے یہ نماز فرض ہوا کرتی تھی نبوت ملنے سے پہلے۔ ویری گڈ، ہنسرے بھائی سے ہنسرے ہنسے کیسے بری کی ہے بتائیں، آپ بتا دیں چلے۔ یہ پہلے یہ نماز فرض تھی، معراج سے پہلے۔ صحیح آنسر دے دیا بھائی نے، چیمپئن۔ معراج سے پہلے یہ نماز فرض تھی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور معراج کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اس مل گئیں۔ اس کے بعد سے، معراج کے بعد سے پھر یہ نماز فرض نہیں رہی۔ تو یہ اسلام کی شروع کی فرض نمازوں میں سے نماز تھی، تہجد کی نماز۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 12 سن کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ ہجری تو ہوئی نہیں نا، ہجری سے تو پہلے ہوئی کی بات ہے نا۔ یہ ہجرت تو 13 سال بعد ہوئی ہے نا، تو اس کے ایک سال پہلے 12 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو 12واں سال تھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ تو یہ رات کو قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ جب آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں، نہ آپ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کسی کو وہ ایک ہوتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے آپ شو مار رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت ساری مصروفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس بہت ساری مصروفیات ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب ہی سے کٹ کر اسی کے ہو کے رہو۔ پھر رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ مشرق و مغرب یہ اس جگہ پہ آیا ہے رب المشرقی والمغربی، کہیں پہ آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہاں آتا ہے یہ؟ یس ویری گڈ، سورۃ الرحمن میں۔ مشرقین اور مغربین سے کیا مطلب ہے؟ تمام مشرقوں کے اور تمام مغربوں کے۔ کیا مطلب؟ کیا مشرق و مغرب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ویسے مشرق مغرب کی انگلش کیا ہے؟ تو کیا ایسٹ اینڈ ویسٹ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں؟ ہر جگہ کے ایسٹ اور ویسٹ، ہر جگہ کی ایسٹ اینڈ ویسٹ، ہر آسمان کے ایسٹ اور ویسٹ، دوسرے جہانوں۔ آپ کو تو یہ آنسر بہت اچھا پتا ہوگا، آپ کی فیلڈ کا آنسر۔ ایک ہی ایسٹ ہوگا، ایک ہی ویسٹ۔ اگر آپ کسی اور سے ٹرو اسپیس میں ہے، دو قسم کے ایسٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹرو ایسٹ، ایک ہوتا ہے ٹرو ویسٹ۔ اگر آپ ایویشن فیلڈ کی بات کریں، جنرلی ٹرو نارتھ از سیپریٹ۔ ہمارا اس وقت نارتھ، میرا نارتھ اس وقت یہ ہے، پر ٹرو نارتھ یہ نہیں ہے۔ ٹرو نارتھ لائز سم ویئر ان کینیڈا، بیکاز ٹرو دنیا کا نارتھ، وہ جو نارتھ ہے وہ میگنیٹک فیلڈ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میگنیٹک فیلڈ جو حاصل کرتی ہے۔ کیا مشرق اور مغرب چینج ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ہوتے ہیں، ہر سال چینج ہوتے ہیں۔ ہر سال، جی ہاں، ہر وقت، ہر دن، ہر سال، ہر مہینے، بہت تھوڑے سے دیکھا جائے تو ہاں، ہر مہینہ۔ اگر ہر سال ہوا تو ظاہر سی بات ہے ہر مہینہ۔ میں نے کہا نا آپ کے مطلب کا آنسر ہے۔ مشرقین اور مغربین ہر مہینے چینج ہوتے ہیں۔ کیسے؟
سمجھا دیں بھائی. میگنیٹک فیلڈز جو ہے نا وہ روٹیٹ کرتی ہیں بیسیکلی. تو آپ نے کبھی دیکھا یہ ابھی آج سردی کیوں ہے یہاں پہ؟ سورج کیا ہو گیا؟ دور چلا گیا. گرمی میں کیا ہوگا؟ وہ قریب، اگر فار ایگزامپل یہ آپ کا ملک ہے، جب وہ ادھر سے گزر رہا ہے تو آپ کو کیا ہوگا؟ گرم. اور ادھر چلا گیا تو ٹھنڈ ہو گئی. اور واپس آئے گا تو ابھی مشرق کیا ہے، کل مشرق کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے پتہ نہیں وہ یوٹیوب پہ اکثر وہ پڑی ہوتی ہیں، ایک بندے نے بڑے زبردست وہ پکچرز نہیں روز کی کہ وہ آج سن یہاں سے نکلا، کل سن یہاں سے نکلا، اس نے پورے 1 مہینے کی بنائی ہوئی ہے. تو پوائنٹ تھوڑا سا فرق نا مشرق چینج ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا. تو دنیا جس طرح گھوم رہی ہے نا مزے کی بات طلبہ بھائی، میں نے ایک سیشن میں سوال پوچھا اور وہ سب کنفیوز ہو گئے. دیکھیں ابھی یہاں کنفیوز ہوتے ہیں کہ نہیں، دنیا گھوم رہی ہے یا سورج گھوم رہا ہے؟ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے یا سن گھوم رہا ہے؟ سن وہی ہے. پکی بات ہے، سمجھ لیں. سن اسٹک ہے، وہ تو نکل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے. ہم گھوم رہے ہیں. پکی بات ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کے کانفیڈنس میں نہ جائیں. یار میں اتنا طلبہ اتنا حیران ہوا تھا کہ وہاں پہ بھینس چڑھ گئی. نہیں اصل میں چاند گھوم رہا ہے. نہیں اصل میں بھینس چڑھ گئی. اصل میں جو چاند بھی آتا ہے نا، تو وہ اصل میں نعمان بھائی چاند وہ سورج جا رہا ہے اور چاند اس کو پکڑ رہا ہے پیچھے. سورج جا رہا ہے، چاند اس کو پکڑ رہا ہے. تو سورج کم ہوتا ہے، چاند آ جاتا ہے. اور بڑی بڑی عمر کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں دنیا تو اسٹیٹک ہے نا، ہم کام گھوم رہے کو میں ہل رہا ہوں کیا؟ دنیا تو ایسی نہیں ہے. دنیا اسٹیٹک پوزیشن میں اور چاند اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں چاند اور سورج دنیا کے گرد چکر لگاتے ہیں. لگتا ہے آپ کو ایسا ہوگا؟ 2 مشرق و مغرب کو مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اللہ تعالیٰ کہ مجھے ہی اپنا وکیل بنا لو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ اسی دیر اسی حالت پر رہنے دو. یہ مطلب ذرا بتائیے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ والی آیت کا ان جھٹلانے والے خوشحال لوگ، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگ. ہم جیسے مثال ہے کہ یہ امیر ملکوں کی، نان مسلم کی، یا اسی طرح انڈیویجول کی بھی لی جا سکتی ہے. ہم مسلمان ہی کئی لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ایک لہجہ ہوتا ہے ایسا، وہ جی دیکھیں وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کا بڑی ان پہ نوازشیں کریں. تو یہاں پہ ان کو آئی بلیو ریفر کیا جا رہا ہے کہ جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو سے نمٹنے کا کام اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ چھوڑ دو. یہ کچھ دیر اس حالت میں ہے. پھر جھٹلانے والے خوشحال لوگ کون لوگ؟ کوئی ایسا کوئی بندہ نہ بتائے، مطلب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں خوشحال لوگ سے کیا مطلب ہے؟ نہیں بھائی کہاں تھوٹ جا رہا ہے آپ کا؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جس میں اللہ تعالیٰ کو ایمان نہیں ہے، تو خوشحال نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ ٹھیک ہے، ان کا میرا صاف ایک اللہ کو کعبے کے ارد گرد جو بیٹھنے والے رہنے والے لوگ تھے نا، مکے کے جو لوگ کعبے کے ارد گرد ہی رہتے تھے نا، مکے کے لوگ، وہی مکہ تھا. وہ اپنے اس گمان میں بھی بہت زیادہ تھے کہ ہمارے پاس تو مال دولت اولاد عورتیں سب کچھ سونا اور کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ماننے کی؟ مطلب ہمارا تم کیا بگاڑ لو گے؟ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم اگر محمد کی بات نہیں بھی مانے تو ہمارا کیا گیا، ہمارے پاس سے کچھ نہیں جائے گا. پھر ابو جہل یہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو لوگوں کی طاقت بھی ہے، مین پاور بھی ہے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں کتنے عرصہ رہے؟ 23 سال مکے میں رہے. ویری گڈ. ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے عرصہ رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں کتنے عرصہ رہے؟ 13 سال. 13 ایئر صحیح 13 نہیں میں نبوت کے بعد سے بات کر رہا ہوں. ہاں 13 سال 13 سال. 13 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینہ پہنچ رہے ہیں، کتنے مسلمان مکے سے جا رہے ہیں؟ اراؤنڈ دیکھیں یہ سوال آپ کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پڑ جائیں گے، رہ جائیں گے.
تاکہ کل کو کبھی بچے 2 لوگ جا رہے تھے خود تو نہیں مطلب کتنا کوانٹٹی آف مسلمان ہوئے ان 13 سالوں میں؟ اراؤنڈ ایسے تھوڑے نمبر 75 75 ٹھیک ہے 370 375 ٹھیک ہے تھوڑا ہی نمبر تھا 300 مدینہ میں جا کر بھی میں نہیں وہ تو مدینہ میں جا کے 375 تھا نا پہلے تو کچھ زیادہ مجھے نمبر دے دیں 100 کے قریب مکے میں 100 ٹھیک ہے آپ 375 آپ 100 کے قریب بہت نیچے آ گئے آپ 100 کے قریب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے جی امام بھائی یاد ہے آپ کو نہیں ہے یار 1,00,000 دفعہ ڈسکس ہوا ہے 2 نہیں بھائی few hundred I think فیو ہنڈریڈ یعنی مطلب 200-400 ٹھیک ہے ہاتھ میں ڈالے میرے بھائی 125 لوگ مسلمان ہوئے تھے مکے میں اور جو ریاست یہاں سے گئے تھے نا صرف 125 لوگ تھے وہ تو جو آپ کے ذہن میں 300 کا فکر آ رہا ہے نا جو کون سے غزوہ بدر میں 300 لوگ تھے 313 لوگ تھے وہ تو وہاں کے بھی مسلمان ہوئے کیونکہ یہاں کے جو مکے کے مسلمان تھے یہ تو 125 ہی ہوئے تھے یہاں مدینے سے جو انصاری صحابی آئے تھے یاد ہے نا انصاری صحابی آئے تھے اور مسلمان ہو کے گئے تھے وہاں پہ جا کے پریچنگ کی تھی وہ مدینے کے لوگ ہیں وہ مدینے کے لوگ ہیں مکے سے دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 13 سال میں بھی 125 ہی لوگ آئے صرف 125 لوگ لیکن یہ وہ 125 پلرز تھے 125 پلرز تھے یہ بڑے ہیوج ستون تھے کہ یہ جو جٹلانے والے لوگ ہیں نا یہ آپ کو بہت تنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان کو اسی حالت میں کچھ دیر ان کو رہنے دو ان لدینا انکالا و جحیما ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس سے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں بلکہ اس سے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہوں گی یہ مطلب سمجھ آئے کیا یہ بڑا ٹیکنیکل سی بات لکھی ہوئی ہے ٹیکنیکل سی بات لکھی ہوئی ہے اور اتنی ہیوی ہوں گی کہ آپ اوپر اٹھ نہیں سکیں گے نہ کھڑے ہو سکیں گے بس نیچے بیٹھے رہو اچھا پڑھ لیں اتنا سناٹے کیوں ہے بھائی کسی کو مار لے تو بھاگے گا ہاں اسی لیے تو جہنم میں جب عذاب ہوگا تو آپ بھاگے نا عذاب میں آپ وہی ہے اسی لیے آپ تو کو یہ بھاگنے کے لیے ہے کہ بھاگے نا بھاگے نا اچھا بھاگنے کے لیے نہیں ہل بھی نہ سکیں بالکل یہ نہیں کہ وہ اس کو مفلوج کر دیں گے بن کے بالکل بیٹھے رہے ادھر You want people to even دیکھیں جب جہنم میں پھینک دیا گیا جہنم کا مجھے پتا ہے پرانی مشینیں صورتیں پیچھے یاد نہیں رہتی ہوتا ہے بڑی عمر ہو جاتی ہے جب ہم نے سورۃ القاریہ میں کیا پڑھا تھا سورۃ القاریہ میں پڑھا تھا کہ جہنم میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا لوگ ہاٹ پاٹ والا نہیں ڈھکن ہوتا کوکر والا ڈھکن بند کر دے جہنم سے باہر تو جا نہیں سکتے باہر تو جا نہیں سکتے تو یہ بھاری بیڑیاں اس لیے کہ وہیں پڑا رہے ابھی آپ نے سے کس نے کہا کہ اتنی بھاری آپ نے کہ بالکل اتنا کہ وہ نیچے اس کا ہل بھی نہ سکے وہ اس سے بھاری بھاری بیڑیاں ان کے پیروں میں ڈالی جائیں گی اور بھڑکتی ہوئی آگ جس کو انکالا و جحیمہ کہا گیا وطعاما ذا غصۃ وعذاب علیمہ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیرا یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہیں اس پہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہوا ہے کہ یہ پہاڑ کیسے ہم نے آپ کو یاد ہے نا ابھی طلب بھائی نے اس کو ریفر بھی کیا کہ کیا ہوگا اس دن پہاڑ بکھرے ہوئے ہو جائیں گے بالکل کیا ہوگا اس دن ہاں اس دن یہ اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں چونکہ اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کے رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ اس دن سب سے پہلے کیا بند ہوگا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنانے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے بٹن بند اللہ تعالیٰ کو اتنا لمبا کام نہیں کرنا پڑے گا صرف گریوٹی بند جس کو اردو میں کیا بولتے ہیں کشش شکل یاد ہو گیا اچھا آپ کو میرے بتانے سے پہلے پتا تھا یہ بات اچھا ویری گڈ پرانے ویسے ہماری کتابوں میں تھا یہ پرانے ہماری کتابوں میں ہوتی ہیں ساری چیزیں اچھا جی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وکانت الجبال کثیبا مہیرا یہ سب اس وقت ہوگا جس دن پہاڑ بالکل دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اس دن سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کیسے سمندروں میں آگ لگ جائے گی سمندروں میں آگ سب کچھ باہر آ جائے گا اتل پتل سب کچھ جائے گا زمین اپنی گریوٹی چھوڑ دے گی اس دن اس کے بعد انا ارسلناک الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا اب یہ ریفر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کن کو بات کی جا رہی ہے اس وقت کے کفار
اور اس وقت کے جو یہود ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بنا کے بھیجا ہے تو انہونی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم یہ مت سوچو کہ یہ اپنے محمد بن عبداللہ اپنے، میں اپنے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایک ہی جگہ رہنے والے 40 سال، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ لوگوں کو ریپیٹ کرائی ہے کہ جو گاؤں کے 40 سال کی ایج اس زمانے کی، آج کی کتنی ایج ہوگی؟ 60 سال. کیوں؟ اس زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں یہ بلوغت والی شادیاں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، معاشرے کا سسٹم یہی تھا. 15 18 15 16 17 میں شادیاں ہو رہی ہوتی تھی. 40 سال جس کی ایج ہو جائے نا وہ ہی ہیز ڈن اٹ ہز لائف. بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کتنے بچے تھے، پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا میں نے، پچھلی دفعہ بھی بولا اس وقت تو 7 نہیں تھے، 40 سال کی ایج میں 4 تھے، 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں بڑی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یاد ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آ رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں. کس سے؟ کس سے؟ ہاں وہ کس سے؟ وہ کیا نام تھا؟ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے. بیٹوں کا نام اتنا نہ کرے ہیں، عتبہ و عتیبہ. ٹھیک ہے، عتبہ و عتیبہ. ٹھیک ہے، ان سے دونوں تو مطلب 40 سال. ہمارا 40 کا جو بندہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کا، ابھی بھی پاکستان میں ایسا، انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، 30 میں 30 32 میں تو اس کی شادی کے لیے کہتے ہیں اچھا بھائی 30 32 کا ہو گیا تو بس اب اس کی شادی کرا ہی دو نا. ٹھیک ہے، تو 30 32 35 میں شادی ہوتی ہے. 5 سال کا چھوٹا سا ٹڈو پکڑا ہوا وہ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل وہ اپنے آپ کو بھی ینگ کیلنڈر سمجھ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ 40 سال کی ایج میں. اس زمانے کے جو 40 سال تھے نا وہ بگ ایج، ویری پراپر ایج. بزنس سیٹ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، جاب ساری چیزیں جو بھی ہوتے ہیں، اپنے معاملات سارے سیٹ اپ ہو چکے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ اے گڈ بگ لائف، اور بہت ہی ریسپیکٹفل لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، صادق اور امین والی لائف گزاری. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 40 سال وہاں پہ گزرے، اور ایک دم سے وہ 40 سال جس کے ساتھ گزرے ہیں وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا. تو ان کے لیے ماننا بہت مشکل تھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اپنے محمد بن عبداللہ یہ کیسے ایک دم بول سکتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آتی ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ وحی آنا، یہ رسول بنانا کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہوئے ہیں. اب وہاں کے جو یہود تھے ان کے لیے بات بڑی الارمنگ تھی کہ نہیں، کہ ان کے نبی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے بھی فرعون کے پاس بنا کے بھیجا الی فرعون رسولا. تو جتنے بھی یہودی ہوں گے وہ یہودیوں نے کہا ہوگا ہاں فرعون کے پاس تو بنا کے بھیجا تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ ان کے لیے آیت بنا کے کہ ان کے پاس زیادہ ایج میں ہو جائے نا تو اس کو کنونس کرنا بھی بڑا مشکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہو جاتا ہے. اس کے ہر چیز بڑی فرم ہو جاتی ہے. بیگیج اس کے ویسے اس کے بعد اتنا بیگیج ہوتا ہے کہ اس کو آپ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، اب مکے کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دیں، اور یہ بھی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے عدالت برپا ہوگی اس وقت آپ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو کے سامنے حق پیش کر دیا تھا. اب آگے یہ جانیں اور ان کا کام، مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے دن، وہ دن کیا تھا، چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، وہ کون سے دن تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے گواہی لی تھی؟ ہم سے نہیں، مطلب کہ مسلمانوں سے گواہی لی تھی. کون سا دن تھا؟ نہیں اوہو میں ڈے نہیں پوچھا، منڈے ٹو فرائیڈے والا نہیں، کیا ایونٹ تھا وہ؟ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد. ٹھیک ہے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، جو یہاں ہے وہ بھی گواہی دے دے اور جو نہیں ہے اس کو بات یہ پہنچا دو. پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، ان سب نے کہا کہ ہاں میں نے دین پہنچا دیا. یہی گواہی کا ذکر خود سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں بھی ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے پہنچا دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا دین پہنچا دیا تھا. اور یہی کام ہم جو باقی بعد میں لوگ کر رہے ہیں، جیسے اس سیشن میں ہو رہا ہے ایسے آپ کو آج یہ بات پتہ چل گئی مثال کے طور پہ. اب آپ کوئی بھی شخص یہ اللہ تعالیٰ کو کلیم نہیں کر سکتا کہ I never knew this، مجھے نہیں پتا تھا. نو، پتہ چل گیا تھا، آپ کے پاس قرآن تھا، سب کچھ پتہ چل گیا، آپ نے خود عمل نہیں کیا. اگلی آیت ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. پھر دیکھ لو جبکہ فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا.
فرعون نے کیا کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے جب ہماری بات نہ مانی؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون تو میں خدا ہوں. خدائی کا ہاں خدائی کا دعویٰ کہ میں خود خدا ہوں. تو اس کا مطلب سوچ کا آنسر کریے گا شہزاد بھائی، آپ سب سوچ کا آنسر کریے گا. تو اس کا مطلب وہ کسی خدا کو نہیں مانتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہوگا کہ میں، ٹھیک ہے، میں سب سے بڑا رسول ہوں، انا ربکم الاعلی کہتا تھا وہ، کہ وہ ایسے کہتے، وہ پھر کسی خدا کو نہیں پوچھتا تھا؟ نہیں پوچھتا ہوگا، یا پوچھنا نہیں چاہیے جب وہ خود کہہ رہے کہ انا ربکم الاعلی؟ ہاں ایسے ہی سنا ہوا ہے. فرعون کے بارے میں کیا سنا ہوا ہے؟ آج یہ بھی آپ کی مسکنسیپشن ختم کریں جھٹلایا تھا کہ میں نہیں مانتا. کہ ایک اللہ کو نہیں مانتا. اپنے بارے میں کیا؟ وہ جھٹلانے والے تو ایک چھوٹا سا نارمل آدمی بھی ہو سکتا ہے. فرعون نے ایسا کیا کیا تھا؟ فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جو فرعون، دیکھیں میں کوشچن میرا سمجھ لیں، کیا فرعون نے یہ کلیم کیا تھا کہ آئی ایم دی گاڈ؟ دی گاڈ ہیز ہی کلیمڈ دس؟ آئی ایم دی گاڈ. خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے جی. لیکن وہ پارٹنر بنا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ہی اکیلا ہوں. وہ اس کو پتا تھا کہ جو ہسٹری سے کہ اللہ اور رب ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ وہ کر سکتا ہے میں وہ بھی سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں بھی خدا ہوں. تو کیا فرعون پھر ٹیکنیکلی فرعون پھر کسی کو پوچھتا نہیں ہوگا؟ ٹیکنیکلی پھر فرعون کسی کو پوچھتا نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لاجیکلی بھی نہیں بنتا. یہی آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوا ہے، ایسے ہی سنا ہوا ہے، ایسے ہی سنا ہوا ہے. اور ہم پورا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون اپنے معبودوں کے پاس جاتا تھا. رب جہاں پہ اسے ربکم الاعلی کا ہے نا، رب کا مطلب ہے میں تم سب کا سب سے بڑا پالنے والا ہوں، پالنے والا ہوں. رب اس نے خدا کے معنی میں وہ جانتا تھا کہ اوپر والا کوئی ہے، وہ جانتا تھا. وہ اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے پاس جاتا تھا، معبودوں کے سامنے سر جھکاتا تھا اور پھر کہتا تھا تم سب کا پالنے والا میں ہوں. اب یہ سمجھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے رب کا مطلب صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آیت دعا پتہ ہے آپ کو کس کے لیے؟ والدین کے لیے. تو رب آ گیا اس میں. تو رب ارحمہما کما ربیانی، دونوں طرف رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. رب کا مطلب پرورش کرنے والا، پالنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا. یہ بھی ورڈ ہوتا ہے. اللہ کے لیے بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ میں پالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صرف مخصوص نہیں ہے. جیسے آج ہی میں نے ایک جگہ سورہ رحمان فنش کی ہے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب بتا دیں. اللہ کی کون کون سی نعمتوں پر جھوٹا پروردگار کی یہ سنتے ہیں. آج کوئی بھی کون سی نعمت کو؟ یہی ہے. کون سی رب کی کون سی نعمت؟ ہاں، رب بولے اللہ بولے وہ ایک بات ہے. کیا نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. ہر جگہ نعمت نہیں ہے. اعلیٰ کا جو مطلب ہے نا، اعلیٰ صرف نعمت کے لیے یوز نہیں ہوتا. اب میں نے آج ہی جب میں نے وہ اپنے سیشن میں پڑھا رہا تھا، میں تو آج ہی میں نے ان کو بتایا کہ اب قرآن میں جہاں سے اللہ تعالیٰ ذکر شروع کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑیں گے، ان کو کہا جائے گا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم، اور یعرف المجرمون بسیماہم. وہاں پہ جا کے فبأي آلاء آتے تو وہاں نعمت کیسے آئی؟ میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ نعمت بنی جہنم میں ڈالنا؟ نہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سخت عذاب کے منکر ہو گئے اور تمہارے چہرے اس دن مجرموں کو صاف پکڑ لیا جائے گا. مجرم اپنے سے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما، یہ نعمت ہوئی. یہ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہماری پہ چلی جا رہی ہیں. یہاں پہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن باتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرت کے کمالات کو جھٹلاؤ گے. اعلیٰ جو ورڈ آتا ہے بہت سارے سیغوں میں یوز ہوتا ہے. تو ہم نے نا کچھ پرٹیکولر لیے ہوئے. جیسے آج میں اگر آپ سے بولنا شروع کر دوں کہ یار مولا علی بولا کرو، آپ سب کہیں گے یار مولا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. مولا تو ہوتا ہی نہیں، مولا تو اس کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا نا کہ مولا علی بولنا چاہیے، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اس طرح کے بہت سارے فریزز ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہیں. تو یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے فرعون کی. فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا پالنے والا ہوں، سب سے بڑا، جبکہ وہ خود جا کے بتوں کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، کیونکہ وہ مانتا نہیں تھا اور مان کے نہیں دیتا تھا، اور رسول کو ماننا فرض ہے. اس لیے اس پہ بڑا عذاب آیا، کیونکہ اس وقت کا سسٹم یہ تھا کہ جو مالک کا دین وہی رعایا کا دین، جو مالک کا دین وہی رعایا کا دین. تو وہ مان کے نہیں دیتا تھا اور وہ اپنے زوم میں بڑا اوپر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس بھی نہ مانی، تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. کیا پکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ کیسے پکڑا تھا فرعون کو؟ اب یہ آنسر ڈر کے نہ دیں، بیسک سا آنسر ہے.
घर का तूफान आया था उसकी कश्ती डूब गई थी जो तूफान आया था उसके यार, तूफान आया था कश्ती डूब गई, सही है, आंसर तो देना भाई, आंसर तो देना। तूफान आया था कश्ती डूब गई थी। पूरी कौम घर को हुई थी शायद। हाँ वो छड़ी मारी थी, वो गुजर गए थे, फिर वो तूफान, ये तो क्या गलत बोल रहा है, तूफान आया था कश्ती डूब गई थी। पूरी कौम घर को हुई थी, वो जो- के अंदर हाँ, जमीन बोझ हो गई थी वो। उससे आप पहले पहले- ये तो एंड हुआ, लेकिन वो जब इतने खुदाई के दावा कर रहा था, तो जिस वो बच्चों को भी मार देना उसी घर में ही सबसे पहली शिकस्त तो ये हुई कि जो उसकी मुहिम थी वो मुहिम ही काम नहीं करी ना। सबसे पहले मुहिम कि इस उसको जब ज्योतिषियों ने बता दिया ना कि यहाँ पे एक बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, वो तुम्हारी खत्म करेगा, उसने सारे लड़कों को मारने का हुक्म दे दिया, सब जहां घर पे भी। मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में ही पले। हजरत किसके साथ? आसिया, यही नाम था, असमा नाम तो नहीं था? नहीं आसिया, आसिया, ठीक। हजरत आसिया की गोद में वो पले और फिरौन के घर में पले। सबसे पहली बड़ी डिफीट तो यही है, इससे बड़ी डिफीट क्या होगी? और वहीं से उसका ड्रॉप डाउन शुरू हो गया कि अपने घर में ही मूसा को अपने घर में ही बड़ा कर दिया, तो वहां से ही शुरू हुआ। ठीक है जी। फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा, अगर तुम मानने से इनकार करो तो उस दिन कैसे बच जाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। उस दिन कैसे बच जाओगे जब जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अगली आयत पे चलते हैं। अस्समाउ मुनफतिरुम बिह कान वादुहु मफूला, और जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा, अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है। क़यामत के दिन की, आखिरत के दिन की बात हो रही है। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, वो जो बच्चे बूढ़े हो जाएंगे उसका वो आपने उस बच्चे बूढ़े होने से मतलब ये कि वो उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम सब उठ के अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, और इतना लंबा दिन होगा कि वो तुम्हारा हर चीज तुम्हारा खोल के रख देंगे। मतलब बुढ़ापा मतलब होता है कि आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी जितनी भी चाहत थी वो सब खत्म हो जाएगी। एंडिंग पार्ट है ना, बुढ़ापा मतलब होता है एंडिंग, स्टार्ट टू एंड। उस दिन सब बूढ़े हो जाएंगे, मतलब सबकी एंडिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन एंड उस एपिसोड का क्या है, या तो आप जवान होके अंदर चले जाएंगे या फिर आप बूढ़े होकर वैसे जहन्नुम में कौन सी एज के जाएंगे? ला माफ करे, ला ना करे जाए। जो जाएंगे वो कौन सी एज के जाएंगे? सेम ही है सेम ही है। जिस एज में उठाए गए होंगे। यंग एज में जाएंगे ताकि वो ज्यादा दोजख में रहें। नहीं, उनको ये चेंज करने की क्या जरूरत है? सब चांस मार रहे हैं वैसे आपस के बाद। उधर कोई जहन्नुम में कोई एज का सिस्टम नहीं है। जहन्नुम में तो जो जैसा है बस वो मरने ही जा रहा है ना, ठीक है। वो जवान होके मरेगा, बाबू तुझे जलना है, ठीक है। अब वो तू जवान होके जल गया, मर के जल, बुढ़ापे जल। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने लिए जहन्नुम से आग की पनाह मांगा करो। और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने लिए लंबी जिंदगी मांगा करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने लिए फकर नहीं मांगा करो। फकर किसको बोलते हैं? मुझे गरीब कर दे अल्लाह ताला, ये भी नहीं मांगा करो। अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे माल दौलत नहीं चाहिए, बस अपने लिए मौत नहीं मांगा करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने लिए कभी भी मौत नहीं मांगा करो। वो हमारे घरों में हमारे अक्सर वालिदैन और बूढ़ों को होता है ना, ए अल्लाह मुझे तो इन औलाद को देखने से पहले उठा ले, अल्लाह ताला मुझे तो इन मनूसों को देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई। लेकिन वो अक्सर होती है ना, ये वो टेंशन में देना। जब औलाद को किसी टेंशन में देना है ना, बस तुम मेरा हमारा मुंह देखोगे अगर इस लड़की से शादी, तुम मेरी लाश के ऊपर से जाओगे इस लड़की से शादी। एक तो माँ बाप मरने के लिए ऐसे रेडी रहते हैं, लाशें वाशें तो ऐसे गिराते रहते हैं ना। तो एक सॉरी क्वेश्चन, ये जो भाव हमारा तर्जुमा ये किसने किया होता है तर्जुमा? कौन सा? ये जो कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है। तर्जुमा बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने किया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मौलाना मौदूदी का है। अच्छा, अब ये जो तर्जुमा है जिसपे हमने वो अभी बूढ़े बड़े की बात की हम लोगों ने, तकरीबन सबका यही है। हाँ, तकरीबन वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, मफहूम सबका सेम होगा। बाकी तफसीर जो है वो हर किसी के अपने थॉट्स हैं। अब जैसे मेरा कुरान को समझाने का डिफरेंट वे होगा, किसी का कोई डिफरेंट वे होगा। इनमें जो मास्टर गुजरे हैं, वो जो मास्टर गुजरे हैं, वो कौन गुजरे? यही समझाने में, बैठ के समझाने में डॉक्टर इसरार साहब। मतलब डॉक्टर इसरार साहब, ये देखो मौलाना मौदूदी क्यों ना आप बहुत ऊपर रखें, क्यों? डॉक्टर इसरार साहब मौलाना मौदूदी के शागिर्द, डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना मौदूदी के शागिर्द, ये सारे मौलाना मौदूदी के शागिर्द हैं जितने नीचे हैं। मौलाना मौदूदी तो आप समझे कि ऊपर की क्रीम वाले लोग हैं ना। जो करंट दौर के जो गुजरते ना, डॉक्टर इसरार का कोई सुनना शुरू कर देना, कोई समझना, जो कुरान पे कमांड थी ना उनकी, भाई बहुत जबरदस्त आदमी गुजरे हैं। जाकिर नाइक की कंपैरेटिव रिलीजन में उनकी वो एक अलग वो फील्ड अलग है बिल्कुल।
ان हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। ये वो कंक्लूडिंग आयत है इस रुकू की एंडिंग की। इन हाज़िही तज़किरा, ये तज़किरा, हाज़ी तज़किरा, फमन शाअ, जिसकी मंशा, मंशा कहते हैं ना, मंशा, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, अब आपका दिल चाहे तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट करें, आपका दिल चाहे तो इन बातों को सुने, आपका दिल चाहे तो इनको माने, नहीं दिल चाहे तो मत माने। ये वो कंक्लूडिंग बात है कि आप तक दीन पहुंच गया, आप तक इस्लाम पहुंच गया, हदीस पहुंच गई, कुरान पहुंच गया, नाउ चॉइस इज योर्स। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा था कि या रसूलल्लाह, आप परेशान हो, आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। आपका काम नहीं है कि किसी को पकड़ पकड़ के दीन पे लाना, लेकिन पहुंचाना ये आपका काम जरूर है, बहुत जरूर काम है कि आप पहुंचा दें। तो ये इस रुकू पे मैं रोकता हूँ, ये रुकू, एक रुकू खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस रुकू पे मैं रोकता हूँ। उससे क्या बात है? अभी तो डिस्कस हुआ था, नहीं वो तो हमने वो मैग्नेटिक फील्ड में चला गया था। चांद और सूरज जो है ना, ये एक दुनिया में कभी भी एक मशरिक नहीं रहता, मशरिक चेंज होता रहता है। तो जितने भी मशरिकैन हैं और जितने भी मगरिबैन हैं, सबका अल्लाह ताला ही जो है सबका मालिक है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन चेंज होते रहते हैं ना, आज मशरिक इधर है तो कल मशरिक इधर होगा, परसों मशरिक इधर होगा, उसके बाद इधर होगा, उसके बाद इधर होगा, ऐसे घूमता रहेगा। फिर वही सूरज घूम रहा है ना, एक लम्हे में तो एक ही मशरिक हुआ है। हाँ, तो तमाम जितने मशरिक आएंगे, हर मशरिक हर मगरिब, इसको वैसे भी ले लें, ज्यादा दो नहीं थे। मशरिकैन, दो नहीं का, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, अच्छा तमाम मशरिकों तमाम मगरिबों के मालिक है, तमाम मशरिकों तमाम मगरिबों के अल्लाह ताला मालिक हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम पहले रुकू के एंड पे इस सूरह मुज़म्मिल के रुकते हैं और इसके फिर इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल को इसी रुकू के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। दुआ कर लेते हैं।